الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد لائق کے ساتھ احترام سامعین ذی وقار بالخصوص میزبانان محفل ہمارے شہد بھائی کے جنہوں نے آج ماشاءاللہ اپنے آشیانے پر ایک بہترین خوبصورت بزم منعقد کی اور ماشاءاللہ انہوں نے اس بزم کا آغاز اللہ کریم کی لارائب کتاب قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے اس کا آغاز کیا. دعا کرتے ہیں خالق کریم جل وعلا ہمارے شاہد بھائی کے اس گھر میں برکاتیں عطا فرمائے, اللہ شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں بھی یہی طریقے یہی انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی پیارا سلسلہ کہ مغرب کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی گئی اور اسی طرح پھر عشاء کی نماز کے بعد تلاوت اور مزید نعت حمد اور اب بیان کی صورت میں مزید ہم کچھ نہ کچھ سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. یہ ایک انداز اچھا انداز ہوتا ہے, ایک اچھا میسیج جاتا ہے. تو اس طرح کے پروگرامز میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرنے کی وجہ سے معاشرے میں موجود بے راہ روی اور معاشرے میں موجود جہالت کا جو اندھیرا ہے اس کو ختم کرنے میں ہم سب اپنا ایک کردار ادا کر سکتے ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں بزم نور مجسم کے روح رواں ہمارے فہد نقشبندی صاحب کہ جو ماشاءاللہ ایک بہترین انداز میں اس سلسلے کو جاری و ساری کیے ہوئے ہیں. ہم سب کو ان کا دست و بازو بننے کی ضرورت ہے تاکہ اور اچھے انداز سے اس طرح کے پروگرام مینیج کر سکیں. اللہ کریم ان کی کاوشوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور میں نے مغرب کی نماز کے بعد میں بھی حاضر ہوا تھا, میں نے ایک اور چیز نوٹ کی. ماشاءاللہ شاہد میں خود بھی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے بچے بھی تلاوت کر رہے تھے. اور یہ ماں باپ بعض اوقات ہم کہتے ہیں بیٹا یوں نہیں کرو, بیٹا یوں نہیں کرو. بیٹا وہی کرتا ہے جو اس کا دل کرتا ہے. اگر ہم یہ کام خود کر لیں اور کرنے کے بعد پھر بیٹا جب دیکھے گا کہ والد صاحب یہ کام کر رہے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بیٹا وہ کام کرے گا. پریکٹیکل یہ ایک اہم ترین چیز ہے. میرے آج کا بیان کا عنوان بھی یہی ہے کہ قرآن تھیوری کی صورت میں اور اہل بیت اطہار نے پریکٹیکل کی صورت میں ہمیں ایک رول ماڈل عطا کیا ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے والے, اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے والے بن جائیں. تو انہوں نے خود ایک ماحول بنایا تلاوت کی اور اس کے بعد ان کے بچوں نے اسی طریقے کو اپنایا. تو ایک اچھا عمل ہوتا ہے. بعض وقت میں مسجد میں بھی ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ یار ہم آتے ہیں مسجد میں, نماز پڑھتے ہیں, سلام پھیرتے ہیں, دوسری طرف پھیرتے ہیں اور بچے کا ہاتھ پکڑتے اور چلے جاتے ہیں, یعنی دعا بھی نہیں مانگتے. یعنی بچے کو ایک ہم خاموش میسیج اور خاموش پروگرام میں بات اس کو بتا رہے ہیں کہ بیٹا جب میں دنیا سے چلا جاؤں نا تو مسجد میں آنا, ایسے سلام پھیرنا اور اس کے بعد چلے جانا. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد نہیں رکھنا. جو والدین کے جن کو ورثے کے اندر یہ چیزیں ملی ہوتی ہیں, گوڈ گفٹڈ یہاں ہوتی ہیں کہ اللہ کریم نے ان کو عطا کر دی, سمجھ بوجھ عطا کر دیا, تو وہ صحیح درست سمت میں چل پڑیں گے. یا والد صاحب کی طرف سے ان کو تربیت ملی تو پھر وہ درست سمت میں چل پڑتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم صرف کہنے کے بجائے عملی طور پر خود بھی قربانی دیں اور ایسے کام اور ایسے اعمال کریں کہ جن کو ہم کرتے ہیں بعد میں ہماری اولاد بھی انہی کاموں کو کرنے والی بن جائے. یہ کامیابی کا نتیجہ, کامیابی کا مدار ہے. حضرات محترم, میں نے آپ احباب کے سامنے دوسرے پارے کی آیت کریمہ کا ایک جز تلاوت کیا ہے اور اس جز کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کہ ان قریب ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے
کسی چیز کے خوف سے، چاہے وہ پھلوں کی کمی کی صورت میں، جانوں کی کمی کی صورت میں، اموال کی کمی کی صورت میں ہم تمہیں آزمائیں گے، تو جو صبر کرنے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری عطا فرما دی۔ جانوں کی کمی، پھلوں کی کمی، مالوں کی کمی، اولاد کی کمی، یعنی ایک ایسا امتحان ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی بچوں کے پیپرز ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے اس تاریخ کو پیپرز ہوں گے، بیچ میں گیپ بھی ہوگا، پورا کا پورا ایک ان کو شیڈول دے دیا جاتا ہے۔ لیکن آج میں جس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں، ان کے یہ 33 مارکس پاسنگ مارکس نہیں تھے، بلکہ ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ انہوں نے نمبر بھی حاصل کرنے تو 100 کے 100 حاصل کرنے، نمبر بھی حاصل کرنے تو 100 کے 100 ہی حاصل کرنے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے ساتھ یا تو کبھی اولاد کی آزمائش ہو گئی، یا مالی طور پر کوئی آزمائش ہو گئی، یا کاروبار میں کوئی لاس ہو گیا، لیکن قربان جائیے اس ہستی کے اوپر کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف ایک پیپر ایک وقت میں نہیں دیا، امتحان گاہ تو ایک ہی تھی، لیکن اس ایک امتحان گاہ کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سارے یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی جو آزمائشیں ہیں، ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سرفرو فرما دیا۔ کامیابی کا جو مدار ہوتا ہے نا، کامیابی کا مدار کہ جو میدان کے اندر رہتا ہے نا، میدان سے جاتا نہیں ہے، یہ کامیابی کا مدار ہے۔ کامیابی کا معیار آج بھی جس کو بنایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ جو شخص میدان میں موجود ہے وہ یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، امام حسین اگرچہ شہید ہو گئے، کیا آج کربلا کے اندر یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر وہ کون سا علاقہ، وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں امام حسین کا ذکر خیر نہیں ہے؟ اس کربلا کی جگہ پر بھی امام حسین کا ذکر نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا امام حسین تو وہاں جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، امام حسین گویا فاتح بن گئے ہیں۔ اگر فاتح نہ ہوتے تو امام حسین وہاں نہیں ہوتے، امام حسین کا ذکر نہ ہوتا، تذکرہ نہ ہوتا، تو امام حسین کا ذکر ہونا، تذکرہ ہونا گویا اس چیز کی یہ علامت ہے، اس عمل پر یہ دال ہے، دلالت کرتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ ظاہری طور پر اللہ نے موت عطا کر دی، لیکن ابدی طور پر اللہ نے فاتح ان کو بنا دیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے میدان کربلا کے اندر صرف مال کی کمی کی جو پیپر تھا وہ حل نہیں کیا ہے، اولاد اللہ نے جوانی میں لے لی، صرف یہ اللہ تبارک و تعالی نے امتحان نہیں لیا ہے، بلکہ خالق کریم جل وعلا نے طرح طرح کے امتحانات سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزارا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امتحانات کے اندر سرخرو ہو گئے۔ ایک شاعر عرض کرتا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب نجم، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ اہل سنت یعنی آپ لوگوں کا بیڑا پار ہے، کس عمل کی وجہ سے؟ فرمایا جو سرکار کے اصحاب ہیں نا، جو سرکار کے اصحاب ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں، یہ ستاروں کی مانند ہیں، اور جو فرمایا کہ جو سرکار کی آل ہے، اطرت ہے، اولاد ہے، یہ کشتی کی مانند ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی ایک اقتدا کر لیتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پیارے بندے نے صرف ایک دو نہیں بلکہ تمام صحابہ کو یہ ستاروں کی مانند قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ اصحاب رسول جو ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں، اور اہل بیت جو ہیں یہ ایک ناؤ کشتی کی مانند ہیں۔ آج بھی جو لوگ سمندری سفر کرتے ہیں نا، وہ ستاروں سے رہنمائی لیتے ہیں، وہ ستاروں سے رہنمائی لیتے ہیں اور منزل مقصود پر پہنچ جاتے ہیں۔ جہاں جدید ٹیکنالوجی موقوف ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کسی بھی وجہ سے ایرر آ جاتا ہے، وہاں پر پھر وہ لوگ ستاروں کی مانند سے اپنے سفر کو مکمل کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ خوش نصیب ہیں، یاد رکھیں کہ اگر کوئی قرآن کا ڈنکا بجاتا رہے، قرآن کے ترانے گاتا رہے،
قرآن سے محبت کے دعوے کرتا رہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہے، لیکن وہ اہل بیت اطہار کے بارے میں دل کے اندر بغض رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، اہل بیت کی محبت سے اس کا دل خالی ہو، فرمایا کہ وہ کبھی حق کو نہیں پہنچ سکتا بلکہ وہ بہک جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ یا اس نے قرآن کو چھوڑا یا اہل بیت کو چھوڑا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اس نے ترک کر دیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، اے لوگو میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ان دو بھاری چیزوں کو پکڑ کر رکھو گے، ان کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے، فرمایا تم گمراہ نہیں ہوگے۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں آج تو جگہ جگہ پر فرقے ہیں، 72-73 فرقے کیا، پھر ایک فرقے کے اندر مزید جماعتیں، مزید دھرے اور الگ الگ کیفیت بنتی ہی چلی جا رہی ہے، جبکہ ہم نے تو اللہ کے حبیب سے یہ سنا تھا کہ تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو پھر جب غور کیا گیا پتہ یہ چلا کہ سرکار کا یہ جو فرمان ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین، اے لوگوں میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا، ہم نے اس کو ان میں سے کسی ایک کو ترک کر دیا۔ یہاں تو ہم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے، یا ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرات محترم جو قرآن سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں، یاد رکھیں وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، وہ ہمیشہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ ان کی ایک خواہش ہوا کرتی تھی کہ میں سرکار کے پیچھے نمازیں ادا کروں، قرات سنوں، کہ وہ صاحب قرآن کہ جن پر رب تبارک و تعالی نے قرآن نازل کیا، جب وہ خود کلام پڑھتے ہوں گے، قرآن پڑھتے ہوں گے، ان کی پڑھائی کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ تو ان کی یہ خواہش ہوا کرتی میں سرکار کے حضور حاضر ہوں اور یہاں آ کر کے نمازیں پڑھوں، بالخصوص جہری نمازیں جن میں سرکار بلند آواز سے تلاوت کیا کرتے۔ ان کی والدہ بیمار تھی، والدہ کو کہا امی جان میں جانا چاہتا ہوں، تو والدہ نے کہا اچھا جا رہے تو میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کروا لینا، جا رہے ہو تو میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کروا لینا۔ حضرات محترم گویا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا اگرچہ شفا دینے والی ذات رب کی ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے یہ طریقہ بتایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے اندر یہ بات ڈالی کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کروانی ہے۔ اسامہ بن زید جاتے ہیں، سرکار سے عرض نہیں کرتے، فقط ماہد یہی عرض کرتے ہیں حضور ایک عرض کرنی ہے۔ سرکار فرماتے اللہ تیری بھی تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ تیری بھی اور تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پہلے ہی اس عمل کے بارے میں اور ان کی خواہش کے بارے میں خبردار کر دیا۔ تو حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ واقعہ کربلا ماہ محرم کے اندر ہم سماعت کرتے ہیں، بہت لمبا چوڑا، میں صرف لبے لباب چند ایک باتیں عرض کروں گا کیونکہ اتنا لمبا واقعہ پیش کرنے کا وقت بھی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ پہلی بات، شہید زندہ ہیں، شہید زندہ ہیں، شہید زندہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے نا آن کے آنے میں وہ پورا ہوتا ہے، پھر دوبارہ اللہ ان کو زندگی عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، اور قرآن میں رب فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ میں شعور نہیں ہوں، وہ زندہ ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو امام حسین کا ذکر ابتدا میں جب آپ 5-6 سال کے تھے اس وقت تک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہم یہ سنتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، امام حسین آپ کے کاندھے پر تشریف لے، سرکار نے رکوع سجدہ لمبا کر دیا۔ میں اور آپ اگر نماز پڑھتے ہیں ایک رکن سے یعنی ایک سجدے سے دوسرے سجدے میں جاتے ہیں، ہم اگر تاخیر کرتے ہیں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقت گزر جاتا ہے تو سجدے سب واجب۔ تو ایک رکن کے بعد دوسرا رکن پے در پہ
ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کہ شاہ اعظم تھے، آپ شریعت کو لے کر آنے والے تھے، اسی لیے اگرچہ امام حسین آپ کی پشت پر آتے، آپ سجدے کو طول دے دیا کرتے، آپ رکوع میں ہوتے، آپ تشریف لے آتے، رکوع کو طول دے دیا کرتے، ہم یہ ساری چیزیں سنتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی سنتے ہیں کہ امام حسین نے ایک مرتبہ صدقے کی کچھ کھجوریں منہ میں ڈال لی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فوراً نکال دی کہ اہل بیت، فرمایا کہ اہل بیت صدقہ نہیں استعمال کرتے، اہل بیت کے لیے درست نہیں ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ہمارے مال کا جو کچرا ہے وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے اس کے مال میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ ہم لوگوں نے الگ سمجھ لیا کہ یار مال زکوٰۃ دیں گے ہو سکتا ہے کچھ مال کم ہو جائے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہم آئیڈیا تو لگائیں، غور تو کریں، ہر سال حلال جانور کو ہم قربان کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگلے سال مزید سابقہ کی بنسبت زیادہ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ حلال کے اندر واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح امام حسین کے پھر ہم واقعات سنتے ہیں آخر کہ آپ نے جب حضرت امیر معاویہ پردہ کر گئے تو یزید نے پھر زبردستی حکومت پر یہ قابل ہوا تو اس نے غیر شرعی کام شروع کر دیے اور وہ رشتے جو حرام تھے ان کو اس نے حلال قرار دیا، مساجد کی بے حرمتی کی، تو یہ سارے کام اس نے شروع کیے۔ پھر اس نے بیعت لینے کے لیے بڑے بڑے صحابہ کو کہا، جس میں امام حسین سے بھی اس نے کہا۔ تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کو چھوڑا، مکے گئے، مکے سے پھر آپ کربلا کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ سارا لمبا چوڑا ہے، لیکن اس کے اندر جو اہم باتیں ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ اخروی آپ کا دو ادوار ہے جو آپ نے کربلا کے اندر گزارا تھا۔ ابتدائی آپ کا ادوار ہم نے سنا 5-6 سال کے جب آپ تھے، اور آخر میں 56-58 سال کی عمر میں آپ نے وصال ظاہری فرمایا۔ اچھا، جو درمیان کا عشرہ تھا وہ کہاں گیا؟ حسینیت صرف یہی نہیں ہے کہ امام حسین نے کربلا کے اندر اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ حسینیت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ حسینیت اس چیز کا نام ہے کہ مکمل احوال کو بیان کرنا چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کا 80% جو حصہ ہے تقریباً وہ آپ کا صحابہ کے ساتھ گزرتا ہے۔ کبھی آپ ابوبکر صدیق کی معیت میں نماز پڑھتے ہیں، کبھی آپ عمر فاروق اعظم کی معیت میں نماز پڑھتے ہیں، کبھی آپ عثمان غنی کی معیت میں نماز پڑھتے ہیں، کبھی مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی معیت میں نماز پڑھتے ہیں۔ گویا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں یہ درس ملتا ہے۔ یاد رکھنا، ابوبکر صدیق کا ساتھ دینا یہ بھی حسینیت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ساتھ دینا، ابوبکر صدیق کا علم کو بلند کرنا، ابوبکر صدیق کے ساتھ کھڑے رہنا، یہ بھی حسینیت ہے۔ عمر فاروق اعظم کا ساتھ دینا، عمر فاروق اعظم کے ساتھ دل کے اندر کینہ نہ رکھنا، فرمایا کہ یہ بھی حسینیت ہے، بلکہ عمر فاروق اعظم سے محبت کرنا یہ حسینیت ہے۔ فرمایا اسی طرح عثمان غنی یہ بنو امیہ میں سے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے پورے کے پورے قبیلے کو لعن طعن کی جاتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے تھے۔ جب باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کیا تو اس وقت عثمان غنی کے دروازے پر کون تھا؟ مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ اور حفاظت کرو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حسینیت کی جب ہم بیان کریں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بھی بیان کریں، مولا مرتضی کی شان کو بھی بیان کریں، اور اسی طرح حضرت حسن، حضرت امیر معاویہ ان کی بھی شان کو بیان کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق جن کا تقریباً 4.5 سال جنہوں نے حکومت کی، اس طرح حضرت عمر فاروق اعظم 11 سال، عثمان غنی نے 12 سال، علی المرتضیٰ نے 5.5 سال، اور حضرت امیر معاویہ نے تقریباً 19 سال انہوں نے حکومت کی ہے۔ اور ان تمام ادوار کے اندر، تمام وقتوں میں امام حسین کہاں تھے؟ سب کے ساتھ ساتھ تھے۔ لیکن افسوس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے یہ انمول نادر و نایاب جو اوقات اور لمحے تھے ان کو اسکپ کر دیا گیا ہے۔
اور ہمیں صرف یہ دکھایا جاتا ہے امام حسین کا یہ بچپنا ہے جی اور یہ امام حسین کا اخروی ادوار ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمل درست نہیں ہے، بلکہ سارا دور آپ کا دکھائیں. اہل بیت کی محبت مزید ہمارے دلوں کے اندر اس کے اندر اضافہ ہوگا. اور یاد رکھیں اگر اہل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان کوئی معاملات تھے بھی، مجھے اور آپ کو کلام کرنے کی حاجت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ یعنی میاں بیوی کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اولاد کو اختیار نہیں ہے کہ وہ والد کا ساتھ دے یا والدہ کا ساتھ دے. اولاد کو چاہیے کہ سائڈ پہ رہے. بڑوں کے باتیں تھیں، بڑوں کے معاملات ہیں. میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہمیں تو اتنا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، جو سرکار نے احادیث کے اندر بیان کر دیا، جو بزرگوں نے اس سے نکال کر ہمیں دے دیا، ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. قرآن کے ساتھ اپنے تعلق مضبوط کریں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ والے تھے، بہت پیارے تھے، نیک تھے. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 12 سال سوچا کہ کوئی کتاب لکھتا ہوں. پھر میں نے کتاب لکھنا شروع کر دی طریقت کے اوپر. طریقت یہ شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جو پیر ہوتے ہیں یا اللہ والے ہوتے ہیں یہ کوئی الگ مخلوق ہے، علماء الگ مخلوق ہے. نہیں، یاد رکھیں فرض، واجب، سنت مؤکدہ، اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. ہم سب کے لیے فرض، واجب، سنت مؤکدہ پر عمل، حرام، مکروہ تحریمی اور اصاعت سے بچنا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. ہر عام و خاص کے لیے ضروری ہے. اگر کوئی ایسا پیر ہے کہتا ہے کہ میں پیر ہوں، اللہ کا پیارا ہوں، برگزیدہ ہوں، اگرچہ ہوا میں معلق ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، لیکن فرائض کی پابندی ہی نہیں کرتا، تو یاد رکھے ایسے بندے کا دین سے تعلق نہیں. واجبات کی پابندی نہیں کرتا، سنت موقعہ پر عمل ہی نہیں کرتا، تو ایسے شخص کا یاد رکھے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. مخلوط محافظ مرد و زن کو ایک جگہ پر بٹھا کر بولے میں دین کا کام کر رہا ہوں، نہیں، دین کا نقصان کر رہا ہے. سرکار سے بڑھ کر کوئی پیر ہو سکتا ہے، ابوبکر صدیق سے بڑھ کر کوئی مرید ہو سکتا ہے. جب اتنے پیر اور مرید کے درمیان کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہوئے، تو آج اگر کوئی شخص ہے جو پیر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے پر وہ اس طرح کے مخلوط محافل کیسے منعقد کر سکتا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے پیارے تھے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو رب کو اتنا یاد کیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم ان کا ذکر کریں. یہ رب کا وعدہ یاد رکھنا. لوگ جاتے ہیں پاک پتن شریف جاتے ہیں، وہاں پر بھی جنتی دروازہ، بھیشتی دروازہ بابا فرید کے مزار پر، اس پر بعض لوگ وسوسے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یار یہ جنتی دروازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ یار لوگوں یاد رکھنا، جو جہاں پر اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے نا، وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رب کی رحمت وہاں پر نازل ہوتی ہے. جب وہ نیک بندہ آرام کرتا ہے، گویا وہ جنت کی جگہ رب کا نیک بندہ جہاں آرام کرتا ہے. فرمایا وہ کہ لیٹنے کی، سونے کی جگہ تو جنتی بن گئی، کیا دروازہ جنت نہیں بن سکتا ہے؟ اور یہ عمل کس لیے، یہ انعام کس لیے ان کو ملا ہے؟ کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر جاتے تو بابا فرید کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ تو رب کا وعدہ ہے لوگوں فاذکرونی اذکرکم، تم دنیا میں میرا ذکر کرتے رہو، تم دنیا سے چلے جاؤ گے، لوگوں کی زبانوں پر میں تمہارا ذکر جاری کرتا ہوں. وہ چلے گئے، ان کا جو کام تھا انہوں نے کرنا تھا وہ کر کے چلے گئے. آج اگر کوئی غیر شرعی عمل کرے اور ان کو بزرگوں کی طرف منسوخ کرے تو میں یہ سمجھتے ہیں عمل درست نہیں ہے. مسجد کے اندر کوئی کتا گھس جائے، ناک پر مکھی بیٹھ جائے، ہم مکھی کو ہٹائیں گے، ناک کو نہیں گرائیں گے، ہم مسجد کو نہیں گرائیں گے، بلکہ اس کتے کو باہر نکالیں گے. اگر آج خلاف شرع رسومات، خلاف شرع اعمال اگر مساجد اور اسی طرح سے خانقاہوں کے اندر ہمیں نظر آتی ہے تو ہم ان کی نشاندہی کریں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ہم اولیاء کاملین کی ذات پر بھی تبرہ کریں، صحابہ کی ذات پر بھی تبرہ کریں، اہل بیت کی ذات پر بھی تبرہ کریں. یہ عمل درست نہیں ہے. چنانچہ جنید بغدادی نے فرماتے کہ 12 سال تک سوچتا رہا، ایک کتاب لکھی طریقت کے اوپر جس میں طریقت کی ساری چیزیں لکھی. ایک اللہ والے کو کیسا ہونا چاہیے، فرائض، واجبات، سنت موقعہ کی پابندی کرے گا، نوافل بھی پڑھے گا، لوگوں کے دل نہیں دکھائے گا، رب کو راضی کرے گا، ہر آزمائش پر صبر کرے گا. طریقت کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے. فرمایا کہ 12 سال لگا دے لکھنے میں، 12 سال لگا دے نوک پلک سنوارنے میں، مزید 12 سال لگا دے سوچنے میں کیا میں لوگوں کو دوں یا نہ دوں. فرمایا میں نے سوچا، اس نتیجے پر پہنچا جب رب کا پیارا کلام، رب کی لاریب کتاب قرآن مقدس موجود ہے. جنید تیری اس کتاب کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. انی تارکم فیکم مستقلین، کہ اے لوگوں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. عد کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ قرآن اتنی اہم ترین کتاب ہے، اللہ والا بندہ اتنے عرصے کے بعد ایک چیز لکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو عوام کے اندر لے کر نہیں آتا، کہتا ہے رب کا کلام میرے لیے کافی ہے۔ آج تفسیر صغیر کے نام پر آج عجیب و غریب انداز میں یعنی مسلمانوں کے عقائد اور ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، یاد رکھنا سب سے قیمتی جو سرمایہ آپ کے پاس ہے وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان چلا گیا نا سب کچھ چلا گیا، ایمان ہی ہے جو ہم بچے ہوئے ہیں۔ اگر ایمان بھی ہم چلا گیا اور بغیر ایمان کے ہم دنیا سے چلے گئے، یاد رکھنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر جہنم اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں دنیا میں جس کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے، اللہ ایمان سلامت لے کے جاؤں، اللہ میرا ایمان محفوظ رکھنا، اللہ ایمان کے ڈاکوں سے مجھے بچائے رکھنا، تو فرمایا کہ وہ شخص ایمان کو سلامت لے کر جاتا ہے۔ لیکن جو اپنے ایمان کو ایسے چھوڑ دیتا ہے، ایمان کی فکر نہیں کرتا، اس کو کی تفکر ہی نہیں ہوتی، فرمایا کہ خطرہ ہے کہ بوقت وفات کے ساتھ اس کا ایمان سلب کر لیا گیا۔ تو یہ دو چیزیں، قرآن، اہل بیت، قرآن سے رشتہ ہمارا سے تلاوت تک نہیں، قرآن جو رب نے فرمایا ہے اس پر بھی ہمارا عمل ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت کی، جب آپ نیچے تھے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، الغرض آپ کا سر مبارک کو جدا کر دیا گیا، نیزے پر سب کو چڑھا دیا گیا، سر پھر بھی بلند تھا، پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری تھی، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ تو حضرات محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ اہل بیت نے کر کے دکھایا ہے۔ سرکار نے ایسے نہیں بتایا کہ تم قرآن سے بھی رشتہ مضبوط کر لو، اہل بیت سے بھی رشتہ مضبوط کر لو، کوئی کیسا ہی یزید جیسا فاسق و فاجر کیوں نہ آ جائے، مگر امام حسین جیسے سید زادے کو اپنے مقصد سے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ دعائے خالق کریم جل وعلا ہمیں اہل بیت اطہار سے والہانہ عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ایسے لوگوں کی صحبت سے یاد رکھے گا، صحبت اثر رکھتی ہے۔ ہم عطر خریدنے جائیں، پرفیوم خریدنے کے لیے جائیں، ہم پرفیوم نہ بھی خریدیں نا، واپس آئیں گے نا ہمارے لباس سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ بٹی جھونکنے والا ہوتا ہے، ہم اس کے پاس جائیں، بقرعید چھریاں تیز کرانے کے لیے جا رہے ہیں جی، ہم نہ بھی کروائیں، تھوڑی دیر بیٹھیں گے ہمارے کپڑوں میں بھی اثر ہوگا۔ تو جو ایک صحبت ہوتی ہے یہ اثر رکھتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کسی شخص کو دیکھنا ہو تو اس کے دوست کو دیکھو، اس کا دوست کیسا ہے، کیا اس کا دوست اہل بیت سے محبت کرتا ہے، کیا اس کا دوست صحابہ سے محبت کرتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ تفریح کرتا ہے، اگر فرمایا تفریح کرتا ہے تو پھر تمہیں چونک جانا چاہیے، تم ایسے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو جو اہل بیت سے بھی محبت کرے، جو صحابہ سے بھی محبت کرے، اللہ سے بھی، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرے، رحمت کونین سے بھی والہانہ عشق و محبت رکھے، اور اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتا ہوئے جو فرامین ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ فرمایا جب تم ایسے کی صحبت کو اختیار کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دعا ہے رب تبارک و تعالی ہمارے شاہد کے گھرانے پر اپنا خاص فضل و کرم، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی کوتاہی، سب کا لسان میں کوئی سہون سرزد ہو گئی ہو، رب تبارک و تعالی معافی عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔